عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے کہ ایک بندہ وہاں پر حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور اس کے بال سیاہ تھے اور اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. اب کوئی نیا بندہ آئے تو پھر وہ سفر سے آتا ہے، سفر کے آثار اس کے گرد و غبار پڑا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کے سفید کپڑے تھے، بال سیاہ تھے، لیکن سفر کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا آنے والے کو. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، یہاں تک کہ وہ بندہ آنے والا نبی کریم علیہ السلام کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے قریب کر دیے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دیا. وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکات دے، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو حج کرے اگر اس کے راہ کی تو طاقت رکھتا ہو. قال صدقت، اس سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ خود پوچھ بھی رہا ہے، خود تصدیق بھی کر رہا ہے. پہلے اس نے پوچھا ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، جب حضور نے بتایا ہے تو پھر خود تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. قال فأخبرني عن الإيمان، پھر اس نے آنے والے نے کہا کہ ہمیں ایمان کے مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. وتؤمن بالقدر وخيره وشره، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے کہ یہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہی ہے. قال صدقت، پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. قال فأخبرني عن الإحسان، پھر تیسرا سوال اس نے کہا کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں. قال أن تعبد الله كأنك تراه، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس طرح تو عبادت کرے کہ گویا تم مان کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه، اگر تجھے یہ مرتبہ نہ ملے تو ایسا نہ کر سکے، فإنه يراك، کم از کم دل میں یہ تو خیال آئے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قال فأخبرني عن الساعة، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتا دے. قال المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم جانتا ہے. قال فأخبرني عن أماراتها، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں. قال أن تلد الأمة ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو جب دیکھے کہ ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو، اپنے سردار کو جنم دے رہی ہے. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان،
کہ تم دیکھو ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے ہیں اور بڑے اہل و عیال والے وہ بڑے بڑے گھر بنا رہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ قال ثم انطلق، پھر بھی سوال کرنے کے بعد وہ آنے والا اٹھا چل پڑا، وَلَبِثْتُ مَلِيًّا، تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا، تو فرماتے ہیں قال لی یا عمر، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اتدری من من السائل، تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور قیامت کی نشانی کے بارے میں جس نے سوال کیا، تو جانتا ہے کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے وہ آنے والا کون تھا؟ قال فإنه جبریل، حضور نے فرمایا آنے والا جبریل تھا، آتاکم، جو تمہارے پاس آیا تھا، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھتا جا رہا تھا اور حضور جب فرماتے تھے وہ تصدیق بھی کرتے جا رہے تھے۔